صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا كريمي يا محسني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبدوا إلا الله. حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال حدثني ابن عباس قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبين أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. قال وكان ذكر القلب جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى فإلى عظيم بصرى فدفع عظيم بصرى إلى هرقل. قال فقال هرقل هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا نعم. قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه من نبي. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہمارا قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کی درس میں حاضر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے بخاری شریف کا مسلسل درس جاری ہے. ابھی الحمدللہ کتاب التفسیر کا درس جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک حدیث کے ذریعے سے ہم سب کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ بخاری شریف کے درس میں کتاب التفسیر کا آج جس باب میں جو قرآن کی آیت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لائی بڑی معلومات خیز بھی ہے اور اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ اس آیت میں پوشیدہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث لا کر خود اس آیت میں جو ایک بڑا واقعہ محفوظ تھا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو بھی واضح فرمایا. قرآن کی آیت دیکھ کے اللہ فرماتا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا تعبدوا الا اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ کہہ دیجئے کس سے؟ اہل کتاب سے. اہل کتاب یعنی یہودی عیسائی ان لوگوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا محبوب آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم آ جاؤ ایسی بات کی طرف جو ہم میں اور تمہارے میں برابر ہے. کون سی بات؟ اللہ تعبدوا الا اللہ اللہ تعبد الا اللہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے. اس معاملے میں کہ عبادت صرف اللہ کی ہو, عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دیا جائے. اس معاملے میں مسلمان اور یہودی اور عیسائی سب برابر تھے. اب نہیں ہے, پہلے تھے, سرکار کے زمانے میں تھے برابر, کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے تک یہودی اور نصرانی, یہودی اور عیسائی لوگ, ان لوگوں کا عقیدہ اتنا خراب نہیں ہوا تھا. جیسے ان کا توریت اور ان کے انجیل کے مطابق اللہ صرف ایک ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت مریم یہ اللہ کے بندے ہیں. یہ شروع میں عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خدا کے بیٹے اور حضرت مریم کو اللہ کی بیوی نہیں مانتے تھے. شروع میں ایسا عقیدہ نہیں تھا ان کا, لیکن دھیرے دھیرے بگڑتے حالات یہاں تک آ گئے کہ اب یہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے بیٹے معاذ اللہ اور حضرت مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی ہے معاذ اللہ, جبکہ ایسا بالکل معاملہ ایسا نہیں ہے. تو شروع میں چونکہ یہ اچھے تھے, ایک خدا کی عبادت کرتے تھے, تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے حکم دیا محبوب یہ یہودی اور عیسائی کو آپ جو تبلیغ کریں, اسلام میں داخل کرنے کی بات کریں, تو اس کو اس انداز میں بولیں کہ اے اہل کتاب, اے یہودیوں اور عیسائیوں, کم سے کم اس بات میں تم ہمارے ساتھ ہو کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. اس معاملے میں ہم دونوں ساتھ ہیں, جب ساتھ میں ہے تو ہمارے ساتھ آ جاؤ.
یہ بات میں ساتھ ہے کہ اور اسلام میں داخل ہو کر مکمل ہمارے ساتھ آ جاؤ. اصل میں ہوا کیا تھا، جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ تشریف لائے، مدینے میں اور مکہ میں تین طرح کے لوگ رہتے تھے اس وقت. ایک تو یہودی، عیسائی اور ایک مشرک بت پرست لوگ، اپنے ہاتھوں سے بنا کے بتوں کی پوجا کرنے والے، مشرک جس کو کہتے ہیں. تو ایک مشرک بت پرست لوگ تھے، یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے. یہودی اور عیسائی یہ دونوں ایسی قوم ہے جن کے پاس آسمانی کتاب تھی، ٹھیک ہے، توریت اور زبور. تو اب یہ توریت اور انجیل، اب یہ آسمانی کتاب کی وجہ سے مکہ میں، مدینے میں، پورے عرب میں دوسری قوموں کے مقابلے میں یہودی اور عیسائی قوم کی عزت زیادہ تھی. لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، ان کا جو مذہب ہے وہ آسمانی مذہب ہے. تو ان باتوں کی وجہ سے وہاں کے لوگ، وہاں کے علاقہ کے لوگ یہودی اور عیسائیوں کو اچھی نظر سے اور عزت کی نظر سے دیکھتے تھے. معزز لوگ تھے، محترم لوگ تھے. تو جب وہ لوگوں کی عزت اچھی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے انہی لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی کہ جب عزت والے لوگ ہی اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تو اس کے لیے راستہ کیا چنا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا، میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیں جو یہود و نصارہ ہیں، آپ ان کو کہہ دیں کہ اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اے اہل کتاب لوگوں، کم سے کم اس بات میں جو ہم اور تمہارے میں برابر ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اس معاملے میں برابر رہنے کی وجہ سے تم ہمارے پاس آ جاؤ. یہ کب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا؟ اس کی بھی تھوڑی بیک گراؤنڈ دیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینے پاک میں تھے، یہودیوں اور نصرانیوں کے بیچ میں، یہودی اور عیسائی کے بیچ میں جھگڑا ہوا. جھگڑا اس بات پہ ہوا، یہودی لوگ کہتے تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہودی تھے، عیسائی لوگ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. ان لوگ کے آپس میں پہلے کے ایک نبی کو لے کے جھگڑا ہوا، جبکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بھی پہلے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہیں، دونوں سے پہلے کے نبی. عیسائی لوگ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، یہودی لوگ کہنے لگے نہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے. آپس میں لڑائی ہونے لگی. آقا علیہ السلام اس وقت الحمدللہ موجود تھے. تو ان لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جج مانا فیصلہ کے لیے کہ ان کے پاس جاتے ہیں، یہ جو فیصلہ کر دیں گے ہم مان لیں گے. جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے یہ مدعا لے کر کے کہ یہودی لوگ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہہ رہے ہیں، عیسائی لوگ ابراہیم علیہ السلام کو عیسائی کہہ رہے ہیں. اور اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرائے، ارشاد فرمایا عیسائی تو تب سے شروع ہوئے جب عیسیٰ آئے، یہودی تب سے شروع ہوئے جب سے موسیٰ آئے. جب یہودی موسیٰ علیہ السلام سے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے، ان دونوں سے پہلے جب ابراہیم آئے تو ابراہیم کا یہودی اور عیسائی ہونا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. وہ تو تمہارے شروع ہونے سے پہلے کے نبی ہیں. اور دوسرا یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے اور ابراہیم کے طریقے پر ہی ہمارا بھی دین ہے. حضور نے فرمایا کہ ابراہیم کا جو طریقہ تھا وہ یہودی یا عیسائی نہیں تھے، مسلمان تھے اور ان کے طریقے پر ہم ہیں. حضور نے فرمایا اور جب ان کو لے کر تم اتنا جھگڑا کر رہے ہو اور تمہارا معاملہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجا نہ کرنے میں ہمارے ساتھ ہے تو آؤ ہمارے ساتھ آ جاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت سمجھایا. لیکن یہودی بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت کے یہودیوں نے نہ عیسائیوں نے مانا. آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں گے نا تو عرب شریف کے سب سے زیادہ بت پرست اور مشرک لوگ مسلمان ہوئے، یہودی اور عیسائی کم مسلمان ہوئے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو ان لوگ کو مسلمان زیادہ ہونا تھا، ان کے پاس آسمانی مذہب تھا، آسمانی کتاب تھے، نبیوں کو پہلے سے ماننے والے لوگ تھے. لیکن اگر حقیقت دیکھیں تو بالکل اس کا الٹا تھا. سب سے زیادہ اسلام میں داخل ہونے والے لوگ بت پرست اور مشرک لوگ تھے. اس پر امام بخاری نے جو حدیث لائی، یہ حدیث دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ ایک نبی کی پہچان کیا ہوتی ہے. اور ایک نبی کو اللہ جب بھیجتا ہے تو اس کو پھیلانے کا، ایک نبی کے دائرے کو پھیلانے کا اللہ تبارک تعالیٰ کتنا اچھا انتظام کرتا ہے. دیکھیے حضور کے ایک چاچا تھے، تھوڑا دماغ کو حاضر کیجیے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک چاچا تھے جن کا نام تھا ابو سفیان. شروع میں یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو سفیان مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے تھے. فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. جی ہاں، ابو سفیان
یہ ایک بار ملک شام کی طرف گئے. اسلام کا ایک دم شروعاتی دور تھا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اعلان نبوت کا ایک دم شروعاتی اور اسٹارٹنگ ابتدائی دور تھا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم عرب کے دیگر ملکوں کے راجاؤں کے پاس حضور خط لکھتے تھے. اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو. خط لکھتے تھے آقا علیہ السلام راجاؤں کے پاس. خط کے ذریعے سے جہاں گئے تو گئے، نہیں گئے تو خط کے ذریعے سے ان کو اسلام کی تبلیغ پہنچاتے تھے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں ایک بار ملک شام کی طرف گیا. کہاں گیا؟ ملک شام. کچھ بولتے رہیے. ملک شام کی طرف گئے. آج ملک شام کو سیریا بولتے ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں جب میں ملک شام گیا، ملک شام میں روم ہے پاس میں. روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل، ابو سفیان کہتے ہیں کہ روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس ان دنوں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چٹھی آئی ہوئی تھی. آقا کا خط پہنچا تھا کہ اسلام قبول کر لو. جب ہرقل بادشاہ کے بعد آقا علیہ السلام کا خط پہنچا اسلام قبول کرنے کے تعلق سے، تو اس بادشاہ نے پتا کیا کہ ملک شام میں ابھی کوئی عرب کا ہے کیا، یا جس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس نے مجھے خط بھیجا ہے، اس کے خاندان، اس کے قبیلے کا کوئی آدمی ابھی ملک شام میں ہے، پتا کرو. جب پتا کیے لوگوں کو تو پتا چلا کہ ہاں ابو سفیان اور قریش کے کچھ لوگ ابھی ملک شام میں ہیں. تو بادشاہ نے ان کو بلایا. بادشاہ ان کو بلایا. کون نے؟ ہرقل نے بلایا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے بلایا گیا، میں گیا. جیسے گیا تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہرقل بادشاہ نے پوچھا کہ وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو نبی کہا ہے، اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کے ساتھ خاندانی رشتے میں سب سے زیادہ قریب تم میں سے کون ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگے ہرقل، میں سب سے زیادہ قریب ہوں، وہ تو میرا بھتیجا ہے، میں اس کا چاچا ہوں، سگا چاچا ہوں میں. تو ہرقل نے کہا اچھا آپ سگے چاچا ہے، آپ تو ٹھیک ہے، آپ قریب آ جائیے، قریب بیٹھے. ہرقل کا جو ان کی لینگویج تھی، ان کا جو بھاشا تھا عربی نہیں تھا، تو اس نے اپنا ایک عربی ٹرانسلیٹر رکھا ہے، ترجمان جس کو کہتے ہیں، ترجمان رکھا، اور اپنے ترجمان سے کہا کہ یہ جو ابو سفیان ہے اور ان کے ساتھ جو اور مکہ کے لوگ ہیں، دیگر لوگوں کو کہہ دو کہ میں اس آدمی کے بارے میں پوچھوں گا جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں پوچھوں گا ابو سفیان سے. اگر ابو سفیان کچھ بھی غلط بولے تو تم لوگ بتا دینا کہ یہ غلط بول رہے ہیں. ساتھ کے لوگوں کو بتا دیا. ساتھ کے لوگوں کو بتا کر اب ہرقل بادشاہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں سوال و جواب شروع کیے. سب سے پہلا سوال جو اس بادشاہ نے کہا، ہرقل بادشاہ نے سب سے پہلا سوال کہا کہ کیف حسبہ فیکم قال قلت ہوا فینا ذو حسب. ہرقل بادشاہ نے کہا اے ابو سفیان، جس نے تمہارے بیچ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے؟ کیسا خاندان کا ہے وہ؟ چھوٹا خاندان، بڑا خاندان، کیسا خاندان کا ہے وہ؟ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ اے ہرقل، وہ جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ مکہ شریف میں سب سے اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوئے ہیں. کیا فرمایا؟ سب سے اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوئے ہیں. ہرقل نے دوسرا سوال کیا. ہرقل مسلمان نہیں تھا، یاد رکھیے گا، عیسائی بادشاہ تھا یہ. اس سے دوسرا سوال کیا فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ. اے ابو سفیان بتاؤ، جس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیا اس کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ تھا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ نہیں تھا. پھر ہرقل نے پوچھا فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ. کیا تم لوگ کبھی اس کو جھوٹ بولتے دیکھے ہو اس سے پہلے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتے؟ یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی اس آدمی کو تم لوگوں نے جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ قلت لا. ابو سفیان نے کہا نہیں، ہم لوگوں نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. ابو سفیان اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، اس کا یاد رکھیے گا، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. بولے نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہرقل نے پوچھا ایتبعہ اشراف الناس ام ضعفاؤہم. ہرقل نے پوچھا یہ بتاؤ، جب وہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیے ہیں تو غریب لوگ ان کے ساتھ ہو رہے ہیں یا امیر لوگ؟ تو ابو سفیان نے کہا ہرقل بادشاہ، جب سے وہ نبوت کا دعویٰ کیے ہیں غریب سے غریب لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں، غریب لوگ ان کو مان رہے ہیں.
ہرقل نے پوچھا وہ لوگ زیادہ ہو رہے یا کم ہو رہے ہیں؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں وہ لوگ بڑھ رہے ہیں، گھٹ نہیں رہے، وہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں۔ قال هل يرتد احد منهم عن دينه، ہرقل بادشاہ نے پھر پوچھا کیا ان لوگوں میں سے جو ان کو مان چکے، ماننے کے بعد بھی کیا وہ دین اسلام سے پھرے ہیں ان سے ناراض ہو کر کے؟ تو بولے نہیں، جو ایک بار ان کا ہو گیا وہ ان کا ہو گیا، کبھی پھر ان کا ہونے کے بعد ان سے الگ نہیں ہوئی۔ کالا فہل قاتلتموہ، راجا نے پھر پوچھا کیا تمہارا ان سے جنگ ہوا ہے؟ ابو سفیان جو کہ کافر تھا اس وقت، تو پوچھا بادشاہ نے کہ تم تو کافر ہو، تم تو ان کو نہیں مانتے ہو، کیا تمہارے اور ان کے بیچ میں لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی؟ تو بولے ہاں جنگ ہوئی۔ تو بولے نتیجہ کیا ہوا، کس کی جیت کس کی ہار ہوئی؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہمارا ان کے ساتھ جنگ ایک ڈول کی طرح ہے، کبھی ان کا بھاری رہتا ہے، کبھی ہمارا بھاری رہتا ہے، کبھی وہ لوگ وہ جیت جاتے ہیں اور کبھی ہم جیت جاتے ہیں، برابر کا چل رہا ہے۔ قال فہل یغدر، بادشاہ نے پھر پوچھا اے ابو سفیان بتاؤ وہ جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کیا وہ کبھی وعدہ خلافی کیے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کیے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کیے۔ ابو سفیان اور دیگر مکہ کے جو کافر تھے نا، ان کے بیچ اور حضور کے بیچ اس وقت مصالحت چل رہی تھی، امن کا ایگریمنٹ تھا کہ ہم لوگ لڑائی نہیں کریں گے۔ تو یہ کہتے ہیں، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں ایک بھی بات حضور کے خلاف بیان نہیں کر سکا، لیکن ایک شوشہ ضرور چھوڑ دیا۔ بولے کیا؟ بولے ابو سفیان بولے کہ یہ سب باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی کچھ دنوں سے ان کے اور ہمارے بیچ میں مصالحت اور ایک ایگریمنٹ چل رہی ہے، تو ہمیں ان کا پتہ نہیں کہ اب وعدہ خلافی کیے ہیں کہ نہیں۔ یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ ابھی کا ہمیں پتہ نہیں کہ ان کا حال کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ معاملات کیے ہوں گے۔ قال فهل هذا القول احد قبله، بادشاہ نے پھر ایک سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا تم ان کے خاندان میں اس سے پہلے بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، پہلا آدمی ہے اس خاندان میں جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں۔ اب یہ سارے سوال کے بعد وہ راجا ہرقل بادشاہ اپنے ٹرانسلیٹر سے کہتا ہے اے میرے ترجمان ابو سفیان کو بتا دو انی سالتوں کا حد میں ہی کہ میں نے تم سے، ابو سفیان سے کہنے لگے راجا کہ میں نے تم سے ان کے خاندان کے بارے میں پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ خاندان میں عالی شان ہے، تو ہرقل کہتے ہیں کہ تم لوگ سن لو، نبی وہی ہوتے ہیں اور اللہ جس کو نبی بنا کر بھیجتا ہے اس وقت زمین پہ جتنے خاندان والے رہتے ہیں سب سے عالی شان خاندان میں اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے۔ پہلی بات سن لو۔ اور پھر راجا کہتے میں نے تم سے پوچھا کیا ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ ہے، تو تم نے کہا کہ کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ تو راجا کہتے میں سمجھ گیا کہ اگر ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہوتا اور اس کے بعد یہ نبوت کا دعویٰ کرتے تو میں سمجھتا کہ یہ اپنے باپ دادا کی بادشاہت چاہتا ہے، اور جب کوئی باپ داداؤں میں بادشاہ ہے ہی نہیں، یہ خود نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سچا ہے، اس کو بادشاہت، اس کو ان کا کوئی ملک نہیں چاہیے۔ پھر ہرقل نے بولا کہ اے ابو سفیان میں تم سے پوچھا کہ امیر لوگ یا غریب لوگ ان کو مان رہے ہیں، تو تم نے کہا کہ غریب لوگ ان کو مان رہے ہیں، تو اے ابو سفیان سن لو، رسولوں کی اتباع، رسولوں کی پیروی غریب لوگ ہی کرتے ہیں، شروعات میں غریب لوگ ہی رسولوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ بات بھی ان کے رسول ہونے کی گواہی دے رہی۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنتُمْ تَسْتَحِيُّونَ بِالْكِذْبِ، ابو سفیان راجا کہتے ہیں اے ابو سفیان میں نے تم سے پوچھا کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے، تو تم نے بولا کبھی اس بندے نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو میں سمجھ گیا، راجا کہتے میں سمجھ گیا کہ جو آدمی تم لوگ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا وہ اپنے رب کے ساتھ کیسے جھوٹ بولے گا؟ جب وہ تمہارے معاملے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہے تو وہ رب کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولے گا؟ کیسے بولے گا جھوٹ کہ اللہ نے ان کو نبوت عطا کیا ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد حل یرتد احد منهم عن دینہ، بادشاہ کہتے میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کیا کوئی واپس جاتا ہے؟ تم نے بولا کوئی واپس نہیں جاتا۔ تو میں سمجھ گیا کہ ایک بار جس کے دل میں ایمان کی تازگی آ جاتی ہے پھر وہ اس تازگی سے باہر نہیں آتا۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نبی ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ وہ لوگ کم ہو رہے کہ زیادہ ہو رہے، تو تم نے بولے کہ زیادہ ہی ہو رہے، تو بولے نبی وہی ہوتے ہیں کہ جن کے ماننے والے روز بروز زیادہ ہوتے رہتے۔
اس میں کمی نہیں آتی یہاں تک کہ دین مکمل ہو جائے. وہ سالتوں کا حل قاتل تم ہو. پھر میں نے تم سے پوچھا کیا تم لوگ کے بیچ لڑائی ہوئی؟ تو ابو سفیان تم نے کہا لڑائی ہوئی لیکن معاملہ برابر کا رہا، کبھی ہم جیتتے کبھی وہ جیتتے ہیں. تو پھر راجا بولنے لگا اے ابو سفیان تم سن لو، ایسے ہی اللہ اپنے رسولوں کو آزماتا ہے، کبھی ان کی ہار ہوتی کبھی جیت ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انجام کار میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کو ہی فتح عطا فرماتا ہے. یہ ساری باتیں وہ سال تو کہا یقین. پھر بادشاہ نے بولا میں نے تم سے پوچھا کیا انہوں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کیا ہے؟ تو تم نے بولے وعدہ خلافی نہیں کیا. وہ کذالک الرسول لا تکذب. اے ابو سفیان سن لو، رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے. وہ سال تو کا حل قال احد حسن قال قبلہ. پھر راجا بولتے ابو سفیان میں نے تم سے کہا کیا اس سے پہلے کوئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو تم نے بولا کوئی نے نہیں کیا. حاضر قول احد قبلہ، اس قول میں وہ تنہا ہے، پہلے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. تم نے کہا کہ پہلے کوئی نے نہیں کیا. تو پھر میں سمجھ گیا کہ اگر پہلے کوئی اور کہتا تو میں سمجھتا کہ یہ اسی کی نقل کر رہا ہے. کوئی پہلے نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ واقعی میں اللہ کے رسول ہے. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد اس بادشاہ نے پھر پوچھا، بادشاہ نے پوچھا یہ ساری باتیں تو کلیئر ہو گئی، اے ابو سفیان یہ بتاؤ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا یا امرنا بالصلاۃ والزکات. اے ہرقل بادشاہ وہ ہمیں نماز اور زکات کا حکم دیتے ہیں. والصلہ اور صلہ رحمی کا، آپس میں نرمی سے رہنے کا. والعفو اور معاف کرنے کا حکم دیتے ہیں. وقال ایک ما تقول فیہ حقا فإنہ نبی. یہ ساری بات سننے کے بعد ہرقل بادشاہ نے کہا اے ابو سفیان سن لو، بے شک وہ حق کہتے ہیں. فإنہ نبی، بے شک وہ نبی ہیں. پورے بھرے دربار میں، جبکہ درباری پورے عیسائی تھے، بادشاہ بھی عیسائی تھا، بھرے دربار میں راجا ہرقل بادشاہ یہ کہہ اٹھا اے ابو سفیان سن لو، یہ سارا سوال اور ان سارے سوالوں کا جواب اس بات کو واضح کرتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہے. ہرقل بادشاہ چونکہ عیسائی تھا، وہ آسمانی کتابیں پڑھتا تھا، تو وہ کہنے لگا اے لوگوں تم لوگ سن لو، مجھے گمان تھا، یقین تھا کہ وہ آخری نبی آنے کا زمانہ آ چکا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تمہارے میں آئیں گے. زمانہ تو مجھے پتا تھا کہ آنے کا زمانہ ہو چکا ہے، لیکن تمہارے بیچ وہ نبی آئیں گے ان کا مجھے علم نہیں تھا. پھر کہنے لگے انی اخلص الیہ، میں ان کو مانتا ہوں. لاحببت لقاءہ، مجھے ان سے ملنے کی چاہت ہے. وکنت عنده لو كنت عنده لغسلت عن قدمیہ وليبلغن ملکہ ما تحت قدمیہ. یہ قول دیکھیے اس بادشاہ کا، ہرقل بادشاہ کا. ہرقل بادشاہ کہتے ہیں لو كنت عنده لغسلت عن قدمیہ. یہ دیکھیے عقیدت کس چیز کو کہتے ہیں، محبت کس چیز کو کہتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے حضور کے بارے میں سنا اور مانا. کیا کہہ رہے ہیں؟ بادشاہ ہے، پورے درباری ہے، عیسائی ہے، راجا ہے، درباری ہے، ایک سے ایک وزیر اٹھ کے بیٹھے، سب کے بیچ وہ راجا پکار اٹھتا ہے لو كنت عنده لغسلت عن قدمیہ. کہتے سن لو اگر میں ابھی ان کے پاس ہوتا، جو نبی ہے اگر میں ان کے پاس ہوتا، وہ چونکہ عرب میں ہے، میں یہاں ان کے شام میں ہوں، اگر میں ان کے پاس ہوتا لغسلت عن قدمیہ، ان کے قدم کو دھو کر اس دھون کو پیتا. کیا فرمایا بادشاہ نے کہ اگر میں ابھی ان کے پاس ہوتا تو ان کی قدم کو دھو کر ان کی قدم کی دھون کو میں پیتا. ابھی پیر دھو کر کے جو پانی بچے اس پانی کو میں پیتا. وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمِيَّ. اسی بادشاہ نے پھر ایک بھوشیوانی بھی کی. کہنے لگے سارے درباریوں سن لو، حقیقت یہ ہے کہ ابھی تو وہ صرف عرب میں، مکہ میں ان کی نبوت پھیلتے پھیلتے یہاں تک آ جائے گی، یہاں تک جس قلعے میں آج ہم ہیں اس علاقے میں بھی ان کی نبوت کا ڈنکا بجے گا. پہلے سے بتا دیں واقعی میں الحمدللہ ملک شام مسلمانوں نے فتح کیا تھا. ثم میں کتاب رسول اللہ، اب حضور کا خط آیا تھا نا، اب تک کی بات ہو رہی تھی. یہ ساری بات سننے کے بعد اب ہرقل نے بولے اب وہ خط بھی تو لاؤ، خط میں پڑھنا ہے کیا لکھا ہے. سرکار کا خط آیا، خط نکالا گیا. اب وہ خط ابو سفیان نے دوسرے سے نہیں پڑھوایا، خود لیا اور خود پڑھنے لگے. فقرأوا، خط پڑھنے لگے.
فَإِذَا فِيهِ تو خط میں کیا لکھا تھا؟ سرکار نے کیا لکھا تھا؟ دیکھیے اپنی قسمت پہ ناز کیجیے کہ حضور نے خط میں کیا لکھا تھا. ان کو سننا بھی اپنے آپ میں قسمت ہے، سننا بھی اپنے آپ کی قسمت ہے. الحمدللہ آقا نے کیا لکھا؟ دیکھیے سرکار کے الفاظ دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الى ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم اسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فان تولیت فان علیک اسم الارسلیین ویا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ تعبد اللہ واشہد بان مسلمون. یہ سرکار نے خط میں لکھا الحمدللہ، میرے آقا نے خط میں لکھا. آپ اس کا اردو ترجمہ دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا. من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم، حضور نے لکھا محمد رسول اللہ کی طرف سے ہرقل روم کی بادشاہ کی طرف. خط انداز میں لکھا ہے سلام علی من اتبع الہدی. حضور نے سلام لکھا، عیسائی تھے وہ، لیکن سلام کے آگے کیا لکھا؟ سلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر ہے جو ہدایت قبول کرے. ہر کسی کو سلام نہیں کیا جاتا، ہر کسی کو کھلا سلام نہیں کیا جاتا. آقا علیہ السلام نے سلام بھی کیا فرمایا؟ سلام علی من اتبع الہدی. اے ہرقل ہم تم کو سلام نہیں کہہ رہے کیا؟ ابھی تم نے اسلام قبول ہی نہیں کیا. تو آقا نے فرمایا سلام اس پر جو ہدایت قبول کرے. اما بعد فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، آقا نے فرمایا ہرقل سنو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلم تسلیم، اسلام قبول کرو سلامت رہو گے. لکھنے کا انداز دیکھیے، کوئی ڈرپوک انداز نہیں تھا میرے آقا علیہ السلام. آقا نے فرمایا وہ بادشاہ تھے، جبکہ وقت کا بادشاہ ہے. حضور کے خط میں ارشاد فرمایا اسلم تسلیم، اسلام لاؤ سلامت رہو گے. ہر لفظ کا ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے نا. اسلام نہیں لاؤ گے تو بگاڑ دیا جائے گا، اسلام لاؤ گے سلامت رہو گے، اسلام نہیں لاؤ گے تو اکھاڑ کے بیٹھ دیا جائے گا. آقا نے فرمایا اسلم تسلیم، اسلام لاؤ سلامت رہو گے. وہ اسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، آقا نے لکھا کہ اسلام لاؤ، اگر تم بادشاہ ہو کے اسلام لاؤ گے اللہ تمہیں ڈبل ثواب دے گا، ڈبل اجر دے گا. فإن تولیت فإن علیک اسم الارسلیین، آقا نے فرمایا کہ اگر تم نے اسلام نہیں لایا تو تم پر تمہارا گناہ بھی ہوگا اور تمہاری رعیت کی بھی گناہ ہوگا. کہ تمہاری وجہ سے تمہاری رعیت بھی مسلمان نہیں ہوگی، دونوں کا گناہ تمہارے سر ہوگا. وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اور اے اہل کتاب آ جاؤ اس بات کی طرف جو ہمارے تمہارے بیچ میں برابر ہے. کون سی بات؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. یہ پورا خط آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس بادشاہ نے پڑھا. فلما فرغ من قراءۃ الکتاب، جب وہ خط پڑھ لیے ارتفعت الاصوات عنده، دربار لگا ہوا تھا پورا. دربار کی یہ ساری باتوں سے یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہرقل نے اسلام قبول کر لیا. تو پورے دربار میں ہلہ مچ گیا. درباری عیسائی لوگ تھے، خوب شور شرابہ ہونے لگا. جب خوب شور شرابہ ہوا تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ بادشاہ نے ہم کو جلدی سے بولا کہ تم لوگ باہر ہو جاؤ. یہ لوگ جب باہر چلے گئے تو اب ہرقل بادشاہ نے کیا کرا؟ ہرقل بادشاہ نے اپنے تمام جو دربار کے بڑے بڑے عہدے کے لوگ تھے سب کو ایک کمرے میں بلایا اور کمرے میں بلا کر کے بولا کہ تم لوگوں نے ساری باتیں سن لی، اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری سلطنت بھی بچی رہے، تم لوگ بھی ٹھیک ٹھاک رہو تو ہدایت قبول کر لو، اسلام قبول کر لو. جیسے ہرقل بادشاہ نے یہ کہا نا تو بخاری شریف کے الفاظ سنیے کہ تمام ان کے درباری لوگ وحشی جانوروں کی طرح کرسیوں سے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑے، جانوروں کی طرح. یہ ہم اسلام قبول کرنے کی بات کر رہے ہیں. دروازے کی طرف گئے اور ہرقل نے پہلے سے دروازہ بند کروا دیا تھا. جب لوگوں کو دیکھا کہ کوئی نہیں مان رہے تو سب کو بلایا، بولے ادھر آ جاؤ، سب ادھر آ جاؤ. پھر ہرقل نے ایک پاسا پلٹا، کہنے لگے کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت، اسلام کے بارے میں اس لیے بتا رہا تھا کہ دیکھ رہا تھا کہ تم اپنے مذہب اور دھرم میں کتنے مضبوط ہو، اور تمہارا یوں پلٹ کے چلے جانا یہ بتا رہا کہ تم اپنے مذہب میں مضبوط تو بیٹھ جاؤ. یہ حالات بدل رہے تھے تو وہ اس طرح کر کے اس وقت کے حالات کو انہوں نے یوں نپٹا دیا. تو الحمدللہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا نا تو ابو سفیان نکلا باہر. ابو سفیان نکل کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ دیکھو تو صحیح
وہ جو عرب میں مکہ میں اسلام کی دعوت اور اسلام کا جھنڈا لے کر اٹھے ہیں، ان کا ڈنکا تو یہاں بھی بج رہا ہے، یہاں کا بادشاہ بھی ان سے ڈر رہا ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا اب مجھے تو یقین ہو گیا ہے کہ ان کے دین کو، ان کے مذہب کو پھیلتے ہوئے اب کوئی نہیں روک سکتا، اب ان کا دین پھیلتا ہی چلا جائے گا۔ ابو سفیان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور الحمدللہ اسے تو تب سے کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے لے کر تب سے لے کر آج تک الحمدللہ اسلام پھیلتا ہی چلے جائے گا۔ آخری حدیث سے بات کر کے درس کی جائے باب قولہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی سب سے پہلی آیت، 3 پارہ ہو چکا، قرآن کی تفسیر چل رہی ہے۔